بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر کلاس کا چوتھا اور آخری پیریڈ ہمارا عربی انگلش کا ہے، اور الحمدللہ اس کے دو سبق الدرس الاول اور الدرس الثانی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل الدرس الثانی پڑھا تھا، اس کے بعد بھی درخواست کی تھی آپ حضرات سے کہ ساتھی اس کو لکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ تو اب کس کس نے لکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے نہیں لکھا؟ کیوں؟ ہاں، اردو سبق لکھنا ہے، سمجھ گئے؟ آپ نے بھی نہیں لکھا؟ ہاں، کتاب نہیں تھی؟ کتابیں کتنی چاہیے آپ کو بولیں؟ آپ نے بھی نہیں لکھا؟ لکھنا ہے آج سے لازمی، سمجھ گئے؟ چلیں، آج تیسرا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، لیسن نمبر 3، تیسرا سبق۔ اب دیکھیں، دو سبق ہم نے پڑھے، پہلے آپس میں تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، پھر تعلیمی کیفیت کے بارے میں ہوا، آپ کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آج کا یہ ہے کہ یہ جو کورس آپ پڑھ رہے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، سمر کورس، تو اس کورس میں داخلے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فیس کیا ہے، اور کیا سب اس کو پڑھ سکتے ہیں یا کوئی خاص اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے، کیا ہے، اب یہ آج کے سبق کا حصہ ہے۔ دیکھیں، پڑھیں۔ کم رسماً تدفع للالتحاق بهذه الدورة؟ How much do you pay for this course؟ آپ کتنی فیس دیتے ہیں اس کورس میں داخلے کے لیے؟ اب دیکھیں، یہاں پہ لفظ ہے کم۔ کم کے معنی کیا ہے؟ کتنا یا کتنی۔ رسماً کہتے ہیں کس کو؟ فیس کو، فیس، سمجھ میں آ گئی؟ اور التحاق پہلے آ چکا ہے، داخلے کو کہتے ہیں، ایڈمیشن کو۔ تو اب وہ سائل پوچھ رہا ہے اپنے ساتھی سے کہ آپ اس کورس میں داخلہ لے رہے ہیں تو کتنی فیس آپ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پہ جو کورسز ہوتے ہیں تو اس میں پہلے فیس ہوتی ہے اور پھر پڑھائی ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات نے کتنی فیس دی ہے یہاں پر؟ ہاں، فیس تو نہیں دی نا کسی نے؟ ہاں، کسی کو فیس نہیں دینی ہے۔ یہ للہ فی اللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ للہ فی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ پاک کا دین سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اس نے جواب میں کہا ہذہ الدورۃ مجانیۃ، دس کورس از فری، یہ کورس فری میں ہے، یہ مفت میں ہے۔ مجانیہ، عربی میں مفت کو، فری کو مجانن کہتے ہیں۔ مجانن کیا کہتے ہیں؟ مجانن، جس کو انگلش میں فری کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کا کبھی اتفاق ہوا ہو، پاسپورٹ ہے نا، پاسپورٹ بنے ہوئے، کسی ساتھی کا پاسپورٹ ہے، طلبہ کا ہے نا، اللہ پاک سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ لوگوں کے ویزے لگیں گے نا عمرے اور حج کے، تو سعودی کونسلیٹ ایک سٹیمپ لگاتی ہے، سٹیمپ، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے تاشیرہ مجانن۔ تاشیرہ کہتے ہیں ویزے کو، اور مجانن فری، یعنی وہ گورنمنٹ یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے ویزے کی کوئی فیس آپ سے وصول نہیں۔ باقی پھر جو ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ انشاءاللہ سأخبر اصدقائی واسرتی عن هذه الدورة۔ I will tell my friends and family about this course انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اپنے دوستوں کو اور اپنے خاندان والوں کو اس کورس کے بارے میں۔ سمجھ گئے؟ اب سأخبر، اخبر یخبر، اس کے معنی آتے ہیں بتانا، تو الگ چیز ہے۔
دو لفظ آئے ہیں اس جملے میں، ایک آیا اصدقائی اور ایک آیا ہے اسرتی، لیکن اس کو سمجھ لیں۔ عربی میں دوست کے لیے لفظ آتا ہے صدیقن۔ کیا لفظ آتا ہے؟ صدیقن۔ اس صدیقن کی جمع اگر آپ نکالیں گے نا، اس سنگولر کا پلورل آپ بنائیں گے تو صدیقن کی جمع کیا آئے گی؟ اصدقاء۔ صدیقن ایک دوست اور اصدقاء سارے دوست، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ آیا اسرتن کا، نظر آیا؟ اسرتی۔ اسرہ عربی میں کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو۔ فیملی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسرتن۔ اور یاد رکھیں عربی میں جس لفظ کے آخر میں یا لگ جائے نا، یا، تو ترجمہ ہوتا ہے میرا یا میری۔ اب اسرتن کہتے ہیں خاندان، تو اسرتی کیا ترجمہ ہوگا؟ میرا خاندان۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ کچھ؟ شکراً شکراً الدال علی الخیر کفاعل، تھینک یو گائیڈر ٹورڈز گڈ از لائک دا ڈوئر، شکریہ خیر کے کام پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ سمجھ گئے؟ بڑا عجیب جملہ ہے، اور ایک حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی رہنمائی کرے گا نیکی پر، تو اس رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو خیر پر رہنمائی کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں لفظ ہے شکراً کا۔ شکراً عربی میں اس کے معنی آتے ہیں شکریہ کے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مہربانی، شکریہ، تو عربی میں کیا آتا ہے؟ شکراً۔ اور آیا الدالو، دالن کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ سمجھ گئے؟ فاعلہ، فاعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے والے کو، کسی بھی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ آگے جزاک اللہ، زور سے جزاک اللہ، انا سعید بلقائک، جزاک اللہ، نائس ٹو میٹ یو، جزاک اللہ، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ سمجھ گئے؟ تو دیکھیں ایک مسلمان کو جب کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اچھی خبر پہنچ جائے، تو حق یہ ہے کہ اس کو جزاک اللہ کہہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کر لے، اچھائی کر لے، مدد کر لے، اور تم اس کا بدلہ نہ اتار سکو، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا، تو کم از کم حق یہ کہ اس کو جواب میں کیا کہو؟ جزاک اللہ خیرا۔ جواب میں کیا کہو؟ جزاک اللہ خیرا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اپنا مزاج بنائیں۔ اچھا دوسرا لفظ انا تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، انا کے معنی کیا ہے؟ میں۔ سعید ان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں خوش نصیب کے، خوش قسمت کے، لیکن یہاں جملے میں اس کے معنی کیا آئیں گے؟ خوش ہونے کے، کہ مجھے خوشی ہوئی بلقائک۔ لقاء عربی میں کہتے ہیں ملاقات کو، لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات۔ اور جب اس کے ساتھ کاف لگا دیا لقائک، تو معنی آپ سے ملاقات کرنا، آپ سے ملاقات۔ آگے انشاءاللہ سنلتقی اثناء الدورہ، سی یو ڈیورنگ دا کورس، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے کورس کے دوران۔ سمجھ گئے؟ نلتقی یہ فعل ہے، التقا یلتقی، اس کے معنی آتے ہیں ملنا، ملاقات کرنا۔ اسنا کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اس کے معنی دوران کے، دورہ کہتے ہیں کورس کو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الی اللقاء، وعلیکم السلام، سی یو لیٹر، وعلیکم السلام، پھر ملیں گے۔ الی اللقاء کے معنی کیا ہے؟ پھر ملاقات ہوگی۔
سمجھ میں آ گیا؟ اب کون ترجمہ کرے گا؟ کرو، شاباش، بالکل آسان ہے، زور سے کریں، اتنا کرے کہ زوم کلاس والوں کو آواز جائے کہ بھئی یہاں کتنے جاندار طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی آواز پوری کلاس میں آ رہی ہے۔ جی، الدرس الثاني، لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3، کم رسما تدفع للالتحاق بهذه الدورة؟ How much do you pay for this course؟ آپ نے اس کورس میں داخلے کے لیے کیا فیس دی؟ آپ کتنی فیس دیتے ہیں؟ دیکھیں، تدفع مضارع کا صیغہ ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دیتے ہیں یا دیں گے۔ کتنی فیس آپ دیتے ہیں اس کورس میں؟ تو کتنے کا ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہاں، کم سے کر رہے ہیں۔ اور رسمن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ فیس سے کر رہے ہیں، شاباش جی۔ هذه الدورة مجانية، اس کورس یہ کورس فری میں ہے۔ فری میں ہے، مفت میں ہے، تو مفت کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مجانی۔ مجانیت سے، جی۔ انشاءاللہ سأخبر أصدقائي وأسرتي عن هذه الدورة۔ I will tell my friends and family about this course۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں بتاؤں گا اپنے دوستوں اور اپنے خاندان والوں کو اس کورس کے بارے میں۔ دوستوں کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ اصدقاء، اور خاندان کا ترجمہ؟ شاباش جی۔ شکراً الدال علی الخیر کفاعلی، thank you guided towards good، I like the is like the doer۔ شکریہ، خیر کے کام پر رہنمائی کرنے والا گویا ایسے ہے جیسے اس نے خود کرنے والے کی طرح، سمجھ گئے؟ تو الدالو کا کیا ترجمہ ہے؟ رہنمائی کرنے والا، جی۔ جزاک اللہ، انا سعید بلقائک، جزاک اللہ، نائس ٹو میٹ یو، مجھے خوشی ہوئی آپ سے ملنا۔ مجھے خوشی ہوئی، خوشی کا ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سعید، ویسے سعید ان کا ترجمہ کیا ہے؟ خوش قسمت، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، شاباش جی۔ انشاءاللہ سنلتقي اثناء الدورہ، see you during the course انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے کورس کے دوران۔ شاباش جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الی اللقاء، وعلیکم السلام، see you later، وعلیکم السلام، پھر ملیں گے، سمجھ گئے؟ جس سے دوستی اور اچھا تعلق ہوتا ہے تو جاتے ہوئے انسان کہتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، ہے نا؟ اور جس سے بنتی نہیں ہے، ذہن نہیں بنتا، تو انسان اس کے جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہاں، لا ردک اللہ علینا، اللہ آپ کو تو بہرحال آپس میں محبت کے ساتھ رہنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ کی شان ہے، بعض لوگوں سے انسان کو ذہنی مناسبت نہیں ہوتی، یعنی ذہن نہیں بنتا نا۔ میں اس مناسبت سے آپ کو ایک حدیث سنا کے بات ختم کروں گا، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں سے رشتہ نہیں ہوتا، خونی رشتہ، یعنی نسبی رشتہ نہیں ہوتا، چچا، ماموں، پھپھی، خالہ، بہن، بھائی، یہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، لیکن ان سے انسان کو ایک قلبی تعلق اور محبت ہوتی ہے نا۔ جیسے بعض دوست ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نسلی رشتہ تو نہیں ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان سے ملنے کا، ان سے بولنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ کھانا کھانے کا انسان دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے قریب آتے ہیں لیکن انسان چاہتا ہے کہ یہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ جائے مجھ سے، دل نہیں چاہتا ہے، مناسبت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی سے کوئی رشتہ نسلی، نسبی، خونی نہیں ہے لیکن دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایک آدمی سے سارے رشتے ہیں لیکن دل اس کی طرف نہیں جاتا۔ اب اصل جواب سنیں تو بڑی اہم بات آپ کو آج کے سبق میں معلوم ہوگی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عالم ارواح ہے نا، جب پوری دنیا کی انسانوں کی روحیں اللہ پاک نے جمع کی اس کائنات کو بنانے سے پہلے، سمجھ گئے، پوری انسانیت کی روحیں اللہ پاک نے جس میدان میں جمع کی تھی اور ان سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا تھا. آپ نے پڑھا ہے نا سورہ اعراف میں، ہاں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، آگے ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ نے ایک عہد لیا، تمام روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے. تو روحیں جس میدان میں جمع ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میدان میں جس کی روح جس کے قریب تھی نا، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، چاہے وہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہوں گے. کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوستوں. تو بعض لوگوں سے جو انسان کو فطری طبعی ایک محبت ہوتی ہے نا، حالانکہ پہلے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل انسان کا جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ، ایک طبعی قلبی محبت ہوتی ہے. تو سمجھ جائیں کہ یہ رشتہ کہاں جڑا ہے؟ عالم ارواح میں. یہ ہمارے قریب تھے وہاں پہ، تو یہاں وہ قرب چاہ رہا ہے، دل یہاں بھی قرب چاہ رہا ہے. اور شاید وہاں رشتہ دار دور ہوں گے وہاں رشتہ دار دور ہوں گے تو اب دل نہیں چاہ رہا ہے. خیر، بہرحال آپ دین کے طالب علم ہیں اور دین کا سب سے بڑا پیغام محبت کا ہے. کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو نفرت کا احساس مت دلائیں. اس لیے دیکھیں نا، حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کھانے کی کوئی چیز تمہارے سامنے آئے اور تمہارا دل اس کو کھانے کے لیے نہیں چاہ رہا ہو تو کیا کرو؟ فرمایا اس کی برائی بیان مت کرو، بلکہ اس سے دور ہو جاؤ اور یہ کہو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اس کے کھانے، اس کے اندر عیب مت نکالو. کھانا ایک رزق ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا بھی ادب سکھایا کہ اس کو بھی دور کرتے ہوئے برائی سے دور نہیں کرو، بلکہ اس کے لیے کوئی حکمت والا جملہ کہہ دو کہ میری مناسبت طبیعت نہیں ہے سبزی سے، اس سے، فلاں سے، فلاں سے، تاکہ رزق کی بے ادبی نہ ہو. تو رزق تو انسان کے حلق سے جا کے ختم ہونے والی چیز ہے. جب اس کی تحقیر اللہ نے برداشت نہیں فرمائی تو انسان دوسرے انسان کی تحقیر کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ سمجھ گئے؟ تو کبھی بھی اپنے اندر ایسا مزاج پیدا نہ کریں جس سے کسی کو نفرت کا احساس ہو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان جیسے جیسے علم میں ترقی کرتا ہے نا، جیسے آپ میں سے بعض طلبہ اولیٰ میں، بعض ثانیہ میں، بعض اسکول میں، کوئی کلاس 5 میں، کوئی 8 میں، کوئی میٹرک میں ہوگا، کوئی انٹر میں ہوگا، کسی کی تعلیم اس سے بھی اعلیٰ ہوگی. تو علماء نے لکھا کہ اگر علم کی ترقی سے انسان میں تواضع پیدا ہو تو سمجھ جائے یہ علم نافع ہے جو اللہ نے قبول کر لیا. اور اگر درجہ اوپر جا رہا ہے اور موصوف کی ناک بھی اوپر ہو رہی ہے کہ پچھلے سال ثالثہ میں تھے، اب رابعہ میں آ گئے تو اب اس طرح گھوم رہے ہیں، اب نیچے اولیٰ اعدادیہ والوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے خادمچے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ گئے؟ تو جتنا آپ کا علم اوپر جائے اتنا تواضع اوپر جائے. یہ صحیح عالم کی پہچان ہے، صحیح عالم کی دلیل. تو آپ حضرات، اللہ آپ کو ترقیات نصیب فرمائے، تواضع کو اپنا زیور بنائے دوستو، عاجزی کو. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.